أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 66 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. شروع کرتے ہیں. ہا انتم، ہا مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا. میم کے بعد ہا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے. ہا انتم ہؤلاء، ہاؤ یہاں پر بھی مد متصل ہے اور یہاں پر بھی مد متصل ہے. 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حاججتم، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، حا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور میم ساکن کے بعد پھا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. فی ما، فی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما الف مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لکم بہی، میم ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، یہاں پر قلب ہوگا، قلب نہیں ہوگا. یہاں پر میم ساکن اور میم ساکن کے بعد جب بھی با آتا ہے تو یہاں پر اخفا شفوی ہوتا ہے، قلب نہیں ہوتا ہے. وہ تنوین کے بعد جب متحرک با آتا ہے تو وہاں پر چھوٹا سا میم کتنی لگتا ہے، وہاں پر قلب ہوتا ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے بعد جب بھی با آتا ہے تو اخفا شفوی ہوتا ہے، گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور میم ساکن کے علاوہ جب بھی کوئی اور حرف آتا ہے با اور میم کے علاوہ، یاد رکھیں، دیکھیں جیسے یہاں پر ہے میم کے بعد فا تو اظہار شفوی ہوتا ہے. یہ 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے، تو یہ یاد رکھیں اب. تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم. وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے. یہاں وقف نہیں کرنا ہے، اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو آپ ہا ساکن پڑھ سکتے ہیں وقف کی صورت میں، اور پھر اعادہ کریں اور پچھلے حرف کو فی ما لکم سے آپ شروع کریں، پھر اگلے جو حروف ہیں ان کو ملا کر پڑھیں. تنوین کے بعد حروف اخفا کفا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا. لما، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. تو حاجون، یہاں پر بھی مد لازم ہے. ہم نے بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی، حروف مدہ کے بعد جب بھی ساکن یا مشدد حرف آ جائے تو وہاں پر بڑی مد لازم لگتی ہے، جیسے آپ نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے وَلَضَّالِّينَ. اینڈ کے جو حروف ہیں وہاں پر مد لازم، یہاں پر بھی وہی مد لازم ہے. جو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں.
فی ما، فی یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لئی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، س کو کھینچنا نہیں۔ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ لکم، دیکھیں یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با آیا اور یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد آیا، اخفاء شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے علم، اور میم ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں ادغام با غنہ ہوگا، تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے اس لیے۔ فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ واللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعلم، عین ساکن کو ہلانا نہیں، منہ کو کھینچنا نہیں۔ وانتم، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا تا آیا، اقفا حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر دیکھیں با اور میم کے علاوہ لام آیا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ انتم، لا الف مدہ ہے، مو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تعلمو، مو، نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اگر یہاں پر آپ نے ملا کر پڑھنا ہوگا تو پھر کیسے پڑھنا ہے؟ لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، تو یہاں پر وقف مطلق دیا ہوا ہے، رک سکتے ہیں آپ، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، قاعدہ دیا ہوا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، غلطی کوتاہی معاف، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔